अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैंने जो टॉपिक आपकी किताब से लिया है वो आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि जिस शख्सियत के बारे में आज मैं बात कर रही हूँ वो शख्सियत बहुत शोरा आफाक शख्सियत, शायरी की दुनिया में भी और नसर की दुनिया में भी। और वो शख्सियत है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की। गालिब कोई तारुफ के मोहताज नहीं। गालिब ने अपनी शायरी में भी अपना नाम कमाया और नसर में भी वो बहुत आला मुकाम रखते हैं। अगर हम शायरी के हवाले से बात करें तो आप वो शायर थे जिन्होंने इश्क मजाजी पर लिखा और ऐसा लिखा कि लोगों के दिलों पर वो असरअंदाज हो गया। अगर हम उनकी ज़िंदगी का जायज़ा लेते हैं तो उनकी ज़िंदगी कमो बेश तकलीफ़ात का ही शिकार रही। कम उम्री में ही माँ बाप का साया सर से उठा और उसके बाद आपके चचा ने आपकी परवरिश की। कुछ अरसे बाद जो है, जब आपकी तालीम से आपको फरागत हो गई, तालीम से फरागत के बाद फिर आप बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार से मुंसलिक हुए और वहाँ आपने काफ़ी अरसे इब्राहिम ज़ौक़ के साथ रहे। और जब इब्राहिम ज़ौक़ का इंतकाल हुआ तो आप बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद मुकर्रर हुए। यही इन्हीं खिदमात की वजह से, बेपनाह सलाहियतों की वजह से आपको नजमुद्दौला, दबेजुल मुल्क और निज़ामुल जंग के खिताबात दिए गए। बकौल शायर हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं गालिब का है अंदाज़ बयां। और तो गालिब की जब शायरी की बात करते हैं तो गालिब की शायरी हमें ज़्यादातर इश्क मजाजी पे नज़र आती है। मौजूदा गज़ल भी इसकी एक मिसाल है, जिसमें आप अपने महबूब से शिकवा करते नज़र आ रहे हैं और कहते हैं, शेर आपका है, पहला शेर, हर बात में कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कह दो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। यानी गालिब इस शेर में अपने महबूब से ये शिकवा करते नज़र आते हैं कि मेरा महबूब मुझसे इतनी बेरुखी बरतता है और इतना गैर मुनासिब रवैया मेरे साथ इख्तियार करता है कि उसे मेरी हैसियत ही नज़र नहीं आती। यानी वो मुझे बिल्कुल ही डिग्रेड करता है और मुझे अपने इस काबिल, मोहब्बत के काबिल नहीं समझता। और ये इजहार करता नज़र आता है कि मेरी कोई हैसियत नहीं, ना मेरी एक औकात है कि उसके करीब जाऊं और उससे बात करूं। वो हर वक्त मुझे मेरी औकात ही याद दिलाता रहता है और कहता है कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम अपने आप को क्या समझते हो कि तुम मेरे महबूब बनने के लायक हो, तो ये गलत है। तो गालिब इस शेर में अपने महबूब की बेरुखी का जिक्र कर रहे हैं और ये बयान करते हैं बकौल शायर, हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। यानी गालिब के कहने का मकसद ये है कि हम उनसे वफा की उम्मीद लगाए बैठे हैं और उनसे वफा का तकाजा करते हैं जो कि वफा के मायने ही नहीं जानते और वो वफा की कदर करना नहीं जानते। तो ऐसे महबूब से हम ये उम्मीदें लगाए बैठे हैं वो कि वो हमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा, हमारे करीब आएगा, जबकि वो हमें इस काबिल ही नहीं समझता कि हम उसके करीब हों या हमारी वो बात सुने। तो हमें हद दर्जा वो जलील ख्वार करता है और हमें करीब भी नहीं आने देता। उसका लहजा, लबो लहजा इतना मगरूर है कि वो किसी तौर भी हमें अपने लायक नहीं समझता। बकौल शायर, आया न एतदाल में हरगिज मिजाज दहर, मैं गरचा गर्म सर ज़माना समो गया। यानी कि दुनिया ज़माने की जो बयान कर रहे हैं कि हर चीज़ में तकलीफ़ सह गया, लेकिन मेरे महबूब का मिजाज किसी तौर पे भी ना बदला और मुझे वो उसी तरह ही लेता है जिस तरह एक कमतर या जो जिसकी कोई औकात नहीं हो, जिसकी कोई औकात नहीं होती, उस शख्स को उससे बात की जाए, बिल्कुल उसी तरह वो मुझसे बात करता है, मुझे इस लायक नहीं समझता। दूसरा शेर है इस गज़ल का, चिपक रहा है बदन पर लहू से पैरहन, हमारी जेब को अब हाजत रफू क्या है। ये शेर, इस शेर में शायद गालिब जो है वो तमसीली अंदाज में बयान करें। तमसीली के मायने होते हैं कि किसी बात को किसी चीज़ से तशबीह देना। यानी यहाँ जो है वो पैरहन, पैरहन को उन्होंने हवादिस ज़माने से तशबीह दी है। हवादिस ज़माने यानी ज़माने की तकलीफ़ों से तशबीह दी है लिबास को, कि कहना चाह रहे हैं गालिब कि मेरे जिस्म से जिस तरह मेरे जिस्म से मेरी तकलीफ़ें, ज़माने की तकलीफ़ें इस तरह चिपक चुकी हैं कि मुझसे दूर होने का नाम भी नहीं लेती। पैरहन यानी लिबास की तरह चिपक चुकी हैं कि मैं इनसे लाख कोशिश करूं वो मेरा छोड़ने का नाम नहीं लेती और मेरे लिबास बन गई है। मेरे जिस्म में बहने वाले लहू को भी बहुत तकलीफ़ का इस सामना है।
اب میں کیا کروں، اس کو برداشت کرنا ہی ہے مجھے، کیونکہ یہ ایک طریقے سے میری جان سے چپٹی ہوئی ہے اور میں ان کو برداشت کرتا چلا جا رہا ہوں، کیونکہ میں نے برداشت کرنا سیکھ لیا ہے، اور اب میں یہ سوچ کر ان کو ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کرتا کہ اب مجھے کوئی نقصان یا تکلیف نہیں دے گی۔ گویا غالب کے کہنے کا مقصد ہے کہ وہ تکلیفیں وہ ان کو اتنی قابل برداشت ہو چکی ہیں، جو لباس بن چکی ہیں، کہ اب ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی جو ان کا محبوب انہیں دے رہا ہے۔ بقول شاعر ہو گئی ہے اب جو طبیعت کو ضبط ستم کی، دشوار لگتا نہیں اب مجھ کو درِ زماں اٹھانا۔ غالب کا تیسرا شعر ہے، جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کہ بدلتے ہو جو اب راہ کے جستجو کیا ہے۔ اس شعر میں غالب یہ کہنا چاہتے ہیں یا یہ بتانا چاہتے ہیں، زندگی کی مسلسل مشکلات جو انہوں نے برداشت کی اور اپنے محبوب کے دل زخم اور اس کے عشق میں ان کی ساری زندگی گزر گئی، عمر کا جب اتنا بڑا حصہ محبوب کی یاد میں جلتے ہوئے گزر گیا، تو ظاہری زخم تو لوگوں کو نظر آتے ہیں، پر دل کے کا حال کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ بات اس طرح ہم بیان کر سکتے ہیں، افسوس دل کا حال کوئی پوچھتا نہیں، یہ کہہ رہے ہیں سب تیری صورت کو کیا ہوا۔ یعنی لوگ صرف اور صرف ظاہری صورت کو دیکھتے ہیں اور تکلیف کو جانتے ہیں، اور جو دل کی تکلیف ہوتی ہے اس پہ کوئی بھی انسان توجہ نہیں دیتا، نہ وہ جاننا چاہتا ہے۔ تو غالب کے کہنے کا مقصد ہے کہ عزیز و قارب جو بھی ہیں ہر طرح کے، وہ میرے زخموں پہ تو نمک چھڑکتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ محبوب کی بے وفائیوں کا میرا تانا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تمہارے محبوب نے کون سا تمہارے ساتھ دیا، لیکن اور مجنوں و فراز سے ملا کر میرا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن میں یہ سب وہ برداشت کرتے ہیں۔ محبوب کی جو ہے اس کے باوجود رسوائی انہیں برداشت نہیں ہوتی ہے، وہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی جیسا بھی ہے وہ میرا محبوب ہے، اور اس کی رسوائی یا اس کی بے عزتی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ بقول علی کے، ضبط و غم اس قدر آسان نہیں علی، آگ ہوتے ہیں وہ آنسو جو پیے جاتے ہیں۔ یہ اس غالب کہنا چاہتے ہیں کہ لوگ جان بوجھ کر میرے دکھی دل کو جو دکھاتے ہیں، میرے زخم کو چھیڑ کر مجھے تکلیف دیتے ہیں، ان کا مقصد ہوتا ہے کہ میرے محبوب کی بے وفائیوں کو، وہ زخموں کو میں برداشت کرتا ہوں، لوگوں کے مذاق کا نشانہ بن کر میں رہ گیا ہوں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ میرا حال جانتے ہوئے بھی لوگ مجھے کیوں پریشان کرتے ہیں، یعنی کسی طور بھی لوگوں کو سکون نہیں ہے، لوگ جانتے بوجھتے جو ہے وہ غالب کو پریشان کرتے ہیں۔ تو غالب کے کہنے کا مقصد ہے کہ لوگوں کو کسی حال میں بھی سکون نہیں ہے۔ اگلا شعر ہے، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ شاعر جو اس شعر میں بیان کر رہے ہیں وہ کہنا چاہتے ہیں کہ محبوب کی محبت کا اظہار جو کر رہے ہیں وہ برملا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ چاہے عشق حقیقی ہو یا عشق مزاجی، دونوں صورتوں میں محبت کا اظہار ضروری ہوتا ہے، کیونکہ تعریف ہر صورت میں پسند کی جاتی ہے، چاہے وہ اللہ کی گئی ہو، چاہے وہ محبوب کی جائے۔ ہم بھی اپنا شمار جو ہے وہ ان عاشقوں میں کرنا چاہتے ہیں جو محبوب سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور اپنے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم کیونکہ محبت اظہار کی محتاج ہوتی ہے۔ بقول شاعر، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم و بلبل بیتاب گفتگو کرتے۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کی محبت پہ ہم کہیں کی نہ رہے، پھر بھی یہی آرزو رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے حال دل سے واقف ہو اور ہم اپنا حال خود اپنی زبان سے بیان کریں، اور عشق کے جنون کی جو کیفیت غالب پہ طاری ہے یا جو وہ اٹھا چکے ہیں، وہ کوئی دوسرا وہ بیان بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ عشق کی سچائی، اس کی انتہا بھی یہی ہے کہ انسان اس کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دے، اور دنیا میں اس کے عشق کی سچائی جو ہے وہ واضح ہو، یا دنیا اس کے عشق کی حقیقت سے واقف ہو۔ بقول شاعر، پیغمبر میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر کا شاخ آرزو کرتے۔ اگلا شعر ہے، رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی تو اس کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے۔ غالب اس شعر میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ محبوب سے محبت کرتے کرتے اس کی بے وفائیاں وہ سہتے سہتے اب جو ہے عمر کا ایک بڑا حصہ جو ہے ان کا گزر چکا ہے، تو اب نہ وہ جنون کی کیفیت ہے ان میں، نہ وہ بے تابیاں ہیں۔ اب اگر محبوب سامنے آتا بھی ہے تو وہ اپنی قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت کھو بیٹھتے ہیں،
اور اب محبوب چاہتا ہے کہ میں ان سے بات کروں اور ان کے قریب جاؤں، تو ایسا ممکن نہیں۔ یہ آرزو اس وقت کی تھی جب عشق جو تھا غالب کا زوروں پہ تھا، اور اس وقت جو ہے وہ غالب خواہش میں مرے جاتے تھے۔ بقول شاعر: وہ ہوئے مجھ سے ہم کلام، اللہ اللہ کہاں میں کہاں یہ مقام، اللہ اللہ۔ شاعر مزید کہتے ہیں کہ دنیا کے ستم، محبوب کی بے رخی نے میرے جسم و جاں کو تقریباً ختم ہی کر کے رکھ دیا ہے۔ اب دہلی کی باقی جو ہے دہلی کی تباہ کاریوں اور بربادیاں جو اس وقت غالب نے سہی، وہ سکون بھی ان کا چھین کر لے گئی۔ اب اگر کوئی ہم سے یہ آرزو خواہش کرے یا پوچھے تو شاید یہ آرزو ہم خواہش کا اظہار نہ کریں کہ ہم محبوب ہمیں ہمارے دل میں ہے، کیونکہ اب ہمارے اندر نہ اتنی طاقت ہے، نہ اتنی سکت، نہ اتنی خواہش۔ بقول شاعر: ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اگلا شعر ہے اور آخری شعر ہے: ہوا ہے شہ کا مصائب پھرے سے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ اس شعر میں شاعر دراصل وہ اپنے شہ کا مصائب جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ جب بہادر شاہ ظفر نے انہیں اپنا استاد مقرر کیا تھا ذوق کے انتقال کے بعد، تو انہیں بہت سی مراحت ملی تھی۔ تو غالب اس مقطع میں دراصل لوگوں کے طنز کا بھرپور انداز میں جواب دے رہے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کے دربار سے وابستہ ہونے کے بعد اور اپنی صلاحیتوں کی بنا پر غالب نے دبیض الملک، نظام الجنگ اور نجم الدولہ جیسے خطابات حاصل کیے تھے۔ یہی وجہ تھی غالب کے حاسدوں کی جو ہے تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور وہ اس کے خلاف کچھ نہ کچھ منصوبے باتیں یہ بناتے رہتے تھے، غالب کو اکثر طنز کا نشانہ بناتے تھے۔ تو غالب کا خیال تھا بقول شاعر: خدا جسے چاہے اسے ملتی ہے مظفر، عزت کو دکانوں سے خریدا نہیں جاتا۔ غالب کہتے ہیں کہ عزت اور شہرت انہیں اس وقت بھی حاصل تھی جب وہ بہادر شاہ ظفر کے استاد نہ تھے۔ یہ سارا کھیل تو ان کا پھیلایا ہوا ہے، جو ان کی عزت اور شہرت سے جلتے ہیں، ان کے خلاف طرح طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں۔ اس لیے غالب کے بارے میں کہا جاتا ہے بقول شاعر: بنے مصائب شاہ کے تو نرالے ہوئے رنگ، ملی جو زمیں تو دیکھ کر حقیقت اپنی ہو گئے دنگ۔ تو غالب نے دراصل یہاں ان حاسدوں کا ذکر کیا ہے جو ان کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ تو یہ تھی وہ تمام غزل کے اشعار کی تشریحات جو غالب کی غزل سے تھی۔ تو باقی اس کا تمام کام میں آپ کو دے چکی ہوں، وہ آپ دیکھیے، اور اگر آپ کو اچھا لگے تو آپ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔